اللہ رب العزت کا ذکر بڑی مبارک نیکی ہے اور بڑی پرتاثیر نیکی ہے۔ جو شخص پوری نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ذکر کرتا ہے، اس کو کئی فائدوں میں سے 2 فائدے نقد ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، جو اس موقع پہ، اس جگہ پہ، اس وقت اس کو ملتا ہے، وہ یہ کہ اس کی اداسی، اس کی بے چینی، اس کی بے سکونی، اس کی بے اطمینانی ختم ہو جاتی، اس کو دلی طور پہ سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، راحت نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ جو اسی وقت، اسی موقع پہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک اس ذکر کا رنگ اس کے جسم پہ، اس کے دل پہ رہتا ہے، اس کی تاثیر اس کے اوپر رہتی ہے، تب تک وہ کئی اخلاقی بیماریوں سے بچا رہتا ہے، جیسے کہ زبان کی آوارگی، نظروں کی بے راہ روی، زبان کا جھوٹ، نظروں کی بے حیائی اور دیگر کئی گناہ۔ جب تک ذکر کا رنگ اس کے اوپر ہے، انسان ان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کئی لوگ آپ کو ملیں گے دن رات اللہ کا ذکر کرنے والے، لیکن وہ اس طرح کی قباحتوں، اس طرح کی بری عادتوں اور اس طرح کے گناہوں میں اول درجے پہ ملوث نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس چند رٹے رٹائے الفاظ اور سوائے چند تسبیح کے منکوں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ نہ ان کو ان کے الفاظ کی گہرائی کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہی ان الفاظ نے، ان اذکار نے ان کے دلوں کی تاروں کو ہلایا ہوتا ہے، نہ ہی وہ کلمات گہرائی میں ان کے دلوں کے نہال خانے میں پہنچے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے ذکر کی کئی تاثیریں، کئی برکات ہیں، جن میں 2 یہ نقد ملتی ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ کا بہت بڑا ذکر اور ایک عظیم دعا اور اظہار شکر کے لیے سب سے مختصر اور جامع ترین کلمہ الحمدللہ، اس کے فضائل، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کا فلسفہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے حضرت، بندگی کے اظہار کے لیے، اظہار شکر کے لیے اور اللہ کی نعمتوں کے اعتراف کے لیے اس سے بڑا کلمہ کوئی نہیں، الحمدللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ بنیادی طور پر اس کا معنی کیا ہے۔ کئی اور معنی بھی ہیں، بنیادی طور پہ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی مدح، ہر قسم کی ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، خدائی صرف اللہ کے لیے۔ قرآن مجید کا آغاز اسی کلمے سے ہوا ہے۔ قرآن مجید کا آغاز کسی فقہی مسئلے سے نہیں ہوا، کسی شرعی مسئلے سے نہیں ہوتا،
قرآن مجید کا آغاز کسی حکم سے، کسی ڈراوے سے، کسی خوشخبری سے نہیں ہو رہا، بلکہ قرآن مجید کا آغاز اللہ کی حمد سے، اللہ کی تعریف سے ہو رہا ہے، اور دعاؤں کی سردار دعا سورۃ الفاتحہ سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ بیسیکلی ایک دعا ہے، اور دعا کا مہذب طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا کرنے سے پہلے اپنے مالک کی خوبیوں کا اعتراف کریں، اس کے کمالات کو گنوائیں، اس کی نعمتوں کا اعتراف کریں، اس کے تمام اوصاف کو گنیں جتنے آپ گن سکتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اللہ کے سامنے دعا رکھیں۔ اس لیے ابتدائی کلمات تعریفی کلمات، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ سارے تعریفی کلمات۔ سورۃ الفاتحہ تو کیا قرآن مجید میں 5 سورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور یہ کلمہ الحمدللہ پورے قرآن میں 22 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے پیچھے حقیقت ہے نا کوئی؟ اور اگر بعض علماء کی رائے کو لے لیا جائے، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ سورۃ فاتحہ آغاز کیجیے الحمدللہ رب العالمین، دوسرا حصہ سورۃ الانعام سے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تیسرا حصہ سورۃ الکہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، چوتھا حصہ سورۃ سبا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ الحمدللہ 4 حصے کیے، چاروں الحمدللہ سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو بنیادی معنی ہم عرض کر رہے ہیں الحمدللہ کا یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی مدح اور ثنا اللہ کے لیے۔ پھر آپ دنیا میں کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی مدح کرتے ہیں تو 2 وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ذاتی خوبی کی وجہ سے، اس کے کمال کی وجہ سے، اس کے پاس کوئی ابیلٹی ہوتی ہے، کوئی قابلیت ہوتی ہے، کوئی اچھی عادت ہوتی ہے، کوئی کمال ہوتا ہے اس کے پاس، اس کمال پہ، اس اچھی عادت پہ، اس خوبی پہ آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے تعریف کرنے کی، آپ اس لیے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا محسن ہے، اس نے آپ پر بڑے احسانات کیے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، زندگی کی ہر مشکل میں آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا ہے، آپ کے ساتھ ہر موڑ پہ تعاون کیا اس نے۔ تو چونکہ آپ کا محسن ہے، اس وجہ سے آپ جگہ جگہ پہ اس کے لیے تعریفی کلمات بولتے ہیں۔ تو 2 وجہ سے آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ رب العزت اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اپنے کمالات کی وجہ سے، اپنے اوصاف کی وجہ سے، اپنی قدرتوں، اپنی حکمتوں، اپنی طاقتوں کی وجہ سے اللہ حق رکھتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ جس نے اتنی خوبصورت کائنات بنا دی، وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، پھر اس کی اتھارٹی، پھر اس کی طاقت، پھر اس کی مصلحتیں، پھر اس کی حکمتیں، حق رکھتا ہے کہ نہیں وہ تعریف کی جائے۔ دوسری وجہ سے یہ کہ دن رات اللہ کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، بیش بہا نعمتیں، انعامات، اللہ کی کرم نوازیاں۔ تو ان احسان مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وقت رطب اللسان رہیں، اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ ہماری زبان تر رہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہم پہ اتنی زیادہ ہیں اور اتنی گراں قدر ہے کہ انسان چاہے نہ چاہے زبان سے اللہ کا شکر نکلتا ہے۔ مثال دیتے ہیں آپ کے سامنے، اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ اپنی 2 آنکھیں مجھے دے دو اور بدلے میں آدھی دنیا کی دولت میں تجھے دے دیتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ عقل مند آدمی کوئی سودا کرے گا۔ کوئی آ کے کہے اپنی دونوں ٹانگیں اتار کے مجھے دے دو اور بدلے میں اتنی دولت لے لو، کوئی نہیں سودا کرے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ دنیا و ما فیہا کی دولت سے بھی بڑھ کر ہے. جیسے ایک سعودی عرب میں ایک بزرگ تھے، سانس کا پرابلم ہوا، وینٹیلیٹر پہ چلے گئے اور آکسیجن لگا لی ہسپتال والوں نے. ایک دن، دو دن، تیسرا دن گزرا نا تو ہاسپٹل والے بل لے کے آگے بابا جی کے پاس. کس کا بل ہے؟ آکسیجن کا بل، جو ہم آپ کو گیس سلنڈر لگاتے رہے. تو بل دیکھ کے رونے لگ گئے. ڈاکٹر پریشان ہوئے، شاید بل زیادہ ہے، غریب آدمی نہیں پے کر سکتے اس لیے رو رہا ہے. بابا جی کیوں رو رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے نہیں رو رہا جو تم سمجھ رہے ہو، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تم نے 3 دن آکسیجن دی تو بل لے کے آگے ہو. جو رب بچپن سے آکسیجن دے رہا ہے اور آج تک اس نے بل مانگا ہی نہیں، اتنی نعمتیں اس کی، تو حق رکھتا ہے کہ نہیں اس کی تعریف کی جائے؟ اس لیے زبان سے انسان چاہے نہ چاہے نکلتا ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ رب العالمین کا آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے. اس کے 2 حصے ہیں. ایک ہے الحمدللہ، اس حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کی ہے. دوسرا حصہ ہے رب العالمین، اس میں دلیل دی جا رہی ہے، وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی تعریف کیوں ہے. کیونکہ رب العالمین وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں میں تمام مخلوقات کو روزی دینے والا ہے اور ان کی ضروریات پوری کرنے والا ہے. الرحمن الرحیم، یہ دلیلیں دی جا رہی ہیں. بڑا مہربان، ہمیشہ رحم کرنے والا. مالک یوم الدین، یہ دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ اس کی تعریف کیوں ہے. الحمدللہ رب العالمین. پھر آگے ذرا تھوڑا سا اس کا معنی اور مفہوم مزید سمجھیے گا. الحمدللہ یہ جو جملہ ہے اور یہ جو کلمہ ہے، ایک مشکل لفظ بولوں گا پورے جمعے میں، دوبارہ نہیں بولوں گا، فی الحال اس کو سمجھیے گا. گرامیٹیکلی یہ جو حمد سے پہلے ال ہے نا، ال کا معنی ہوتا ہے استغراق. استغراق کے لیے، استغراق کا معنی ہوتا ہے کہ ہر طرح کی، ہر قسم کی حمد اللہ کی ہے. تو بنیادی طور پہ یہ سمجھیے گا یہ جو ال ہے نا، ال، اس نے ہمیں 5 معانی دیے ہیں. ال نے کتنے معنی دیے؟ 5 معنی. ذرا انگلیوں پہ گنیے گا. پہلا معنی ال نے یہ دیا کہ ہر قسم کی حمد، ہر قسم کی مدح، ہر قسم کی تعریف، عظمت، شان، مقام، بڑائی، کبریائی، یکتائی، خدائی، ہر قسم کی تعریف اللہ کی ہے. جو بھی تعریف ہے وہ اللہ کی ہے بس. یہ ال نے پہلا معنی دیا. دوسرا معنی یہ ہے ال کا کہ ہر مخلوق اس کی تعریف کرتی ہے. ہر مخلوق، وہ انسان ہے، وہ جن ہے، وہ زمین ہے، وہ آسمان ہے، سورج ہے، چاند، ستارے، چرند پرند، فرشتے ہیں، ہر مخلوق اس کی تعریف بیان کرتی ہے. یہ ال بتا رہا ہے. جیسے سورہ اسراء میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید بیان نہ کرتی ہو، لیکن یہ ہے کہ تمہیں ان کی اس حمد کی، ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں آتی. ہر مخلوق اللہ کی حمد بیان کرتی ہے. 2 معنی ہو گئے. تیسرا معنی ال کا یہ ہے کہ ہر وقت اس کی تعریف ہے. ہر وقت اس کی تعریف ہے. صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، دوپہر ہو، سپہر ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ماضی، حال، مستقبل، پچھلا زمانہ، اگلا زمانہ، موجودہ زمانہ، دنیا ہو، آخرت ہو، ہر وقت اس کی تعریف ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. دنیا میں بھی اس کی تعریف ہے اور آخرت میں بھی اس کی تعریف. اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب کوئی مخلوق نہیں تھی اس کی تعریف کرنے والی، پھر بھی اس کی تعریف تھی. الحمدللہ یہ کلمہ یہ بتا رہا ہے. 3 معنی ہو گئے جی. چوتھا معنی الحمد کا کہ ہر جگہ پہ اس کی تعریف ہے. ہر جگہ پہ، وہ زمین ہو، وہ آسمان ہو، وہ جناب جو ہے وہ آپ کسی محل میں بیٹھے ہیں یا آپ کسی باہر سڑک کے کنارے کھڑے ہیں، ہر جگہ پہ اس کی تعریف، ہر جگہ پہ اس کی حمد ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین میں بھی اس کی حمد ہے، آسمانوں میں بھی اس کی حمد ہے. 4 معنی ہو گئے. 5واں اور آخری معنی جو ال نے دیا وہ یہ ہے کہ حمد کی ہر کنڈیشن اللہ کے لیے، حمد کی ہر حالت اللہ کے لیے. آپ سری زبان میں حمد بیان کریں، جہری زبان میں کریں، آپ کسی اور زبان میں حمد بیان کریں، آپ کوئی بھی کلمات استعمال کریں، تنہائی میں کریں، کہیں بھی کریں، ہر حالت میں اس کی حمد اور اس کی تعریف ہے. یہ 5 معنی ہمیں دیے اس ال نے.
تو یہ 5 معنی جب ذہن میں ہو تو آپ کلمہ اپنی زبان سے نکالیں الحمدللہ، پھر جا کے دل کی اتھا گہرائیوں میں ٹچ کرتا ہے یہ کلمہ۔ آگے جو حمد ہے نا، حمد، یہ حمد بھی معمولی کلمہ نہیں ہے، معمولی لفظ نہیں ہے، یہ بڑا اہم اور قیمتی لفظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نام ہیں نا وہ سارے حمد سے ریلیٹ کرتے ہیں، اکثر نام جیسے محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے، محمود ہے، حمید ہے، حماد ہے، یہ سارے نام حمد سے نکلے کہ تعریف تعریف ترجمہ ہو رہا ہے۔ اور امت محمدیہ کا جو نام دیا گیا وہ حمادون کا نام دیا گیا۔ صحیح الجامع کی حدیث ہے، ان افضل یوم القیامت الحمادون، قیامت کے دن سب سے افضل لوگ وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہوں، حمادون کا نام دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قیامت کے دن جھنڈا پکڑایا جائے گا نا، اس جھنڈے کا نام بھی لواء الحمد، حمد کا جھنڈا۔ آدم علیہ السلام اور تمام ان کی اولاد جو ہے اس جھنڈے کے نیچے ہوگی، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی ان کلمات کے ساتھ ایسی حمد بیان کریں گے جیسی حمد آج تک کسی نے بیان ہی نہیں کی، اس لیے رسول اللہ کو حمد کا جھنڈا پکڑایا جائے۔ تو یہ حمد کا جملہ، حمد کا لفظ بڑا قیمتی ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جو حمد کی ڈیفینیشن بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اخبار عن المحاسن المحمود عن جلالہ مع تعظیمہ وحبہ، کہ آپ جس کی تعریف بیان کر رہے ہیں اس کی تعریف کریں تعظیم کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، کیونکہ بعض تعریفیں ایسی ہوتی ہیں ان کے اندر محبت اور تعظیم نہیں ہوتی، جیسے بعض شعراء کے، بعض بادشاہوں کے شعراء ہوتے تھے جو بادشاہوں کی شان میں قصیدے پڑھتے تھے، تو بادشاہ کے لیے کوئی تعظیم اور عظمت نہیں ان کے دل میں ہوتی تھی، بس کچھ چاہیے ہوتا تھا تو آگے شعر پڑھ دیتے تو کچھ مل جاتا تھا، تعظیم اور محبت نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی کسی کی تعریف کرتے ہیں تو بعض لوگ تو تعریف کرتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، جیسے ایک انتہائی لاغر اور کمزور آدمی ہے تو اس کو کہیں گے پہلوان جی کی حال ہے، اب وہ پہلوان تو نہیں نا، اس کا تو مذاق اڑا رہے، کوئی تعریف تو نہیں کر رہے اس کی۔ تو اللہ کی حمد اور اس کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی تعظیم کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ ہم حمد بیان کرتے ہیں۔ آگے ہے للہ، اللہ ہی کے لیے، بات یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے تعریف ہے، غلط ترجمہ ہے۔ للہ، لام پہلے آیا، معنی کیا ہوگا؟ اللہ ہی کے لیے حمد ہے، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے، کیونکہ دنیا میں کہیں بھی کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، کوئی جمال ہے، کوئی حسن ہے تو اللہ کا عطا کرتا ہے، اس کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اگر کسی انسان میں، کسی فرشتے میں یا کسی بھی مخلوق میں کوئی کمال ہے، کوئی خوبصورتی ہے تو اس اللہ کی عطا کرتا ہے نا، تعریف تو اللہ کی ہوئی۔ کہیں بھی کوئی جمال ہو، کوئی کمال ہو، کرشمہ سازی اس کی ہے، بناوٹ اس کی ہے، سجاوٹ اس کی ہے، بنایا اس نے ہے، اس لیے اصل تعریف کا مستحق وہ ہوگا۔ اگر دنیا میں کوئی قابل تعریف کام سر انجام دیتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ قابلیت اللہ نے دی، صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ آپ پھول کی تعریف بیان کرتے ہیں تو پھول کے اندر خوشبو کس نے پیدا کی؟ پھول کے اندر خوبصورتی کس نے پیدا کی؟ اللہ نے، تو تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ آپ اپنا گھر بناتے ہیں کہ کس سے بنوایا آپ نے گھر؟ اتنا خوبصورت گھر بنایا، تعریف کس کی کر رہا؟ بنانے والے کی۔ گھر میں آپ نے پینٹ کروایا تو کس سے آپ نے پینٹ کروایا؟ بندہ آپ سے آگے پوچھے گا کس سے پینٹ کروایا آپ نے، ہم نمبر دیں، ہم نے بھی پینٹ کروانا ہے۔ تو تعریف کس کی؟ بنانے والے کی۔ تو جو بنانے والا ہے، الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ اگلی بات نوٹ کیجئے گا، اللہ کی حمد کتنی ہے یہ بات نوٹ کریں۔ اللہ کی حمد بڑی وسیع ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو اللہ کی حمد اور اللہ کی شکر کو کیسے شمار کرو؟ اگر اللہ کی حمد کی وسعت سمجھنی ہو نا، اللہ کی حمد کتنی ہے، اللہ کی تعریف کتنی ہے، تو رسول اللہ کی ایک دعا سمجھ لیجئے، بڑی امیزنگ دعا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ 4 کلمے ہیں اس دعا کے اندر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی حمد ہے کتنی؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور مخلوق کی تعداد کتنی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آج سائنٹسٹ نے دریافت کیا ہے کہ 2 ملین سپیشیز ہیں، اور انسان ایک سپیشی ہے، پھر انسانوں کی تعداد، جن ایک سپیشی ہے، پھر جنوں کی تعداد،
فرشتہ ایک سپیشی ہے، پھر فرشتوں کی تعداد، اللہ کی مخلوق کی تعداد کا آپ جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، جب اللہ کی مخلوق کی تعداد کا تصور نہیں ہے تو پھر اللہ کی تعریف اور اس کی حمد کی تعداد کا بھی تصور نہیں ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ وَرِضَا نَفْسِهِ، اللہ کی رضا کے برابر، جب اللہ راضی ہو جائے، جتنا اللہ چاہے اتنی اس کی تعریف ہے، تو اس کی بھی کوئی حد نہیں، اللہ کتنی، اللہ تو چاہتے ہیں میری تعریف بیان کرے۔ تیسرا کلمہ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ، تیسرا کلمہ اللہ کے عرش کے وزن کے برابر اس کی حمد ہے، اس کی تعریف۔ اور اللہ کے عرش کا وزن کتنا ہے؟ اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے قیامت کے دن، اور ایک فرشتے کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی کہ میں اس کا حلیہ بیان کروں۔ ایک فرشتہ، اس کا حلیہ کچھ یوں ہے کہ اس کے کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ڈسٹنس ہے، 700 سال کی مسافت، ایک فرشتہ، اور 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے، کتنا وزنی ہوگا۔ اللہ کے عرش کے وزن کے برابر اس کی حمد اور اس کی تعریف۔ تو جب عرش کے وزن کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تو اللہ کی حمد کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چوتھا اور آخری ہے وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، اللہ کے کلمات کی گنتی کے برابر۔ اب اللہ کے کلمات کتنے ہیں؟ سورہ لقمان میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر دنیا میں جتنے بھی درخت موجود ہیں ان کی آپ کلمے بنا لیں، اور جتنے بھی سمندر موجود ہیں آپ ان کی سیاہی بنا لیں، اور ان کلموں سے اور سیاہی سے آپ لکھنے لگ جائیں اللہ کی صفات کو، اس کے کمالات کو، اس کی حکمتوں کو، اس کی قدرتوں کو، اس کی نعمتوں کو، اس کے تمام کلمات کو آپ لکھنے لگ جائیں، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، یہ سیاہی اور یہ کلمے ختم ہو جائیں گے، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ کتنی وسعت ہے اللہ کی حمد کی! جب ان 4 چیزوں کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے تو پھر الحمدللہ اللہ کی تعریف کتنی ہے ہماری عقل سے بالکل ماورا ہے، وہ کتنی تعریفوں کا لائق، کتنی حمد کا لائق۔ پھر اگلی بات نوٹ کیجئے گا، اللہ کی حمد اور اس کی تعریف کے حوالے سے ایک مفسر ہے جمال الدین قاسمی، ان کی تفسیر ہے محاسن التاویل عربی میں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد اور اس کی صفات دونوں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں، کہ جو شخص اللہ کی صفات کا معترف ہے وہ اللہ کی حمد بھی کرتا ہوگا، جس نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا نا اس نے اللہ کی حمد کا انکار کر دیا۔ اور اگلی بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، جس شخص نے اللہ کی صفات کو تقسیم کر دیا، ڈیوائیڈ کر دیا، اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کی حمد کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ مثلا اللہ رازق ہے، اس رازق ہونے کی وجہ سے اس کی حمد ہے، لیکن کسی نے کہا کہ فلاں بھی رازق ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آدھی حمد اللہ کی اور آدھی حمد اس کی ہے۔ کسی نے کہا کہ فلاں بھی جو ہے وہ اولاد دینے والا ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، اس کی وجہ سے اس کی حمد ہے، لیکن کوئی شخص کہے کہ فلاں بھی اولاد دیتا ہے، اس کا مطلب ہے آدھی حمد اللہ کی آدھی حمد اس کی، تو ونڈی پڑ گئی نا۔ تو جب ونڈی پڑ جائے، تقسیم کر دیا گیا صفات میں، تو اللہ کی حمد بھی تقسیم ہو گئی۔ توحید کے چیپٹر میں اللہ کی حمد کا بڑا بنیادی کردار ہے، اس لیے یہ نقطہ بڑا اہم ہے اور قیمتی ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اگلی بات نوٹ کیجئے، الحمدللہ کا معنی آپ نے سمجھ لیا، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ جب یہ معنی آپ کے اندر رچ بس گیا نا تو آپ کے اندر 2 خوبیاں پیدا ہوں گی۔ جب آپ کے اندر یہ 2 خوبیاں نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آپ نے الحمدللہ کا معنی سمجھا ہی نہیں۔ 2 خوبیاں، پہلی خوبی یہ ہے کہ جب آپ نے مان لیا، سمجھ لیا، اپنے ذہن میں اپنے دل میں بٹھا لیا کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کی ہے، پھر آپ کسی اور کی خوشامد، کسی اور کی چاپلوسی کریں گے نہیں، کسی اور کی چاپلوسی نہیں کریں گے، کسی فائدے کے لیے، کسی نفع کے لیے کسی اور کی خوشامد نہیں کریں گے کہ میں اس کی تعریف کرتا رہوں تاکہ میری نوکری بنی رہے، میں اس کی خوشامد کرتا رہوں تاکہ میری جگہ بنی رہے۔ آپ کہیں اللہ کی تعریف ہے، اس رب نے سب کچھ دینا ہے۔ جب آپ کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے، اپنے نفع کے لیے ڈرتے رہتے ہیں کہ خوشامد کروں تاکہ میری جگہ بنی رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک الحمدللہ کا معنی سمجھا ہی نہیں۔ دوسری خوبی پیدا ہوتی ہے بندے کے اندر جب الحمدللہ کا معنی سمجھتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی تعریف اور اپنی
تعریف اور اپنی حمد کسی طرح کی مدح بھی سننا چاہتا نہیں، اپنی حمد بھی سننا چاہتا، اپنی تعریف نہیں سننا چاہتا کہ میرے نام کے ساتھ فلاں صاحب لگایا جائے، میرے نام کے ساتھ فلاں القابات لگائے جائیں، میرے نام کو یوں بلایا جائے۔ اپنی تعریف وہ نہیں سننا چاہتا جب وہ سمجھ جاتا ہے کہ الحمدللہ ہر طرح کی تعریف اللہ کی۔ لیکن جس دن اپنی دل میں چاہت ہے میری تعریف ہو، میرے نام کے ساتھ القابات ہوں، مجھے فلاں جگہ پہ بٹھایا جائے، مجھے ایسے پروٹوکول دیا جائے، جب اپنی تعریف کی طمع اور لالچ ہو، پھر اس مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے الحمدللہ کا معنی سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ باقی قرآن تو دور کی بات ہے، یہ قرآن کے پہلے لفظ کو نہیں سمجھ سکا، قرآن کے پہلے لفظ کو اس نے نہیں سمجھا۔ تو یہ پہلی اخلاقی خوبی اس بندے کے اندر پیدا ہوتی۔ الحمدللہ کا بنیادی معنی کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے، لیکن الحمدللہ کے اور بھی معنی ہیں، دو معنی اور سمجھیے گا۔ جب آپ اپنی زبان سے الحمدللہ کا لفظ بولتے ہیں نا، تو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ مجھے آج تک اللہ نے جو نعمت دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ سارا اللہ کا عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ میرے پاس جو صلاحیت ہے، قابلیت ہے، رزق ہے، مال ہے، اولاد ہے، جو بھی خوشیاں ہیں، فراوانی ہے، سب کچھ کس کی ہے؟ اللہ کا عطا کرتا ہے۔ اور الحمدللہ کا تیسرا معنی یہ ہے کہ آپ جب الحمدللہ کہتے ہیں تو الحمدللہ کہہ کے آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے جو کچھ بھی دیا تیرا شکر ہے۔ بعض لوگ نا پانی پیئیں گے تو بھلا کیا بولیں گے؟ شکر الحمدللہ۔ یہ خواہ مخواہ کا تکلف ہے، یہ شکر بھی بول رہے الحمدللہ بول رہے ہیں، جبکہ الحمدللہ کے اندر شکر کا معنی ہے۔ آپ جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اٹھا کے دیکھ لیں جن میں الحمدللہ کا لفظ آتا ہے، تو اس میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ۔ کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی، وہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا، تو وہاں شکر معنی کیا جاتا ہے، تمام تعریف معنی نہیں کیا جاتا۔ الحمدللہ کا تیسرا معنی شکر۔ اور ابن عباس کہتے ہیں الحمدللہ کلمۃ کل شاکر، جس نے بھی شکر ادا کرنا ہو الحمدللہ سے بڑھ کے کوئی کلمہ نہیں، کوئی جملہ نہیں ہے۔ اور نبی اسلام نے فرمایا الحمدللہ رأس الشکر، الحمدللہ شکر کا سردار کلمہ ہے۔ ما شکر عبد لا یحمدہ، جس بندے نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کی حمد کبھی بیان ہی نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت کی حمد اور اس کی تعریف جو ہے وہ اس کلمے کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے۔ الحمدللہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں اللہ نے نجات دے لی تو کیا بولا؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ تیرا شکر ہے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیا۔ یہ اللہ کی تعریف۔ آپ جب بھی جو ہے وہ کوئی نعمت دیکھیں فوراً سے الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں بکر بن عبداللہ المزنی کے حوالے سے۔ بکر بن عبداللہ المزنی تابعی گزرے ہیں۔ یہ ایک جگہ ایک دن جو ہے وہ رستے سے گزر رہے تھے تو ایک مزدور ان کے پاس سے گزرا جس نے اپنے کندھوں پہ کچھ بوجھ لادا ہوا تھا، کسی کا بوجھ اٹھا کے لے کے جا رہا ہوگا، اور اپنی زبان پہ دہرا رہے الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ۔ بکر بن عبداللہ بڑے تعجب میں آئے کہ الحمدللہ کہو یا استغفر اللہ کہو، یا الحمدللہ استغفر اللہ، یہ کمبینیشن کہیں نہیں دیکھا، نہ کسی حدیث میں نہ قرآن میں، یہ کیسا کمبینیشن؟ اس کو کھڑا کیا، پوچھا ہاں بھی بتا بھائی کوئی اور ذکر نہیں ملا؟ یہ الحمدللہ اور استغفر اللہ کا کمبینیشن کیا ہے؟ یہ تم نے بنایا ہوا ہے۔ اس نے کہا بڑی عمدہ بات کہی، اس نے کہا میرے پاس صرف دو چیزیں اور کچھ نہیں ہے، ایک اللہ کی نعمتیں ہیں اور دوسرے اپنے گناہ۔ اللہ کی نعمتوں پہ الحمدللہ اور اپنے گناہوں پہ استغفر اللہ، بس میرے پلے اور کچھ نہیں، اس لیے یہ کمبینیشن بنایا ہوا میں۔ تو یہ اتنا مبارک کلمہ الحمدللہ اللہ کی تعریف کے لیے، اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنے کے لیے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کل آپ نے جو مقامات سکھائے ہیں الحمدللہ کہنے کے، آپ نے فرمایا جب کسی کو اچھا خواب آئے فوراً کہے الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا جو شخص کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد کلمات پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس کھانے پہ اس پانی پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ خوشخبری سن لیجئے، نبی اسلام نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اور کیا فائدہ ہوا اللہ کا؟ فائدہ تمہارا کھانا تم نے کھایا، ہاں عافیت تمہیں پہنچی، اور تم نے یہ دعا پڑھی، گناہ بھی تمہارے معاف اللہ کر رہے ہیں۔ بہانے دیکھیے اللہ کے کیسے معاف کرتا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو۔ اس لیے
نبی اسلام نے فرمایا ان اللہ لیرضى عن العبد ان یاکل الاکل فیحمده علیہ، اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے کہ جو بندہ کچھ بھی کھائے اور فوراً الحمدللہ کہے کہ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، اس کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے۔ جب یہ کلمات اپنے منہ سے ادا کرتا ہے لیرضى عن العبد، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہاں کون بیٹھا ہے جو چاہتا نہیں ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے؟ ہر بندہ چاہتا ہے۔ ان کلمات کو اپنی زبان پہ لائیے۔ اسی طرح جب چھینک آئے تو کیا کہنا؟ عموماً جو ہے وہ ہمارے گھر میں ٹریننگ نہیں ہوتی، یہ تربیت نہیں ہوتی بچوں کہ اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اس کی تعریف بیان کرنی ہے۔ جب چھینک آئے نا تو بلڈ سرکولیشن جب رک جاتی ہے تو چھینک آنے کی وجہ سے جسم کے اندر ایکٹیویشن پیدا ہوتی ہے، جسم کے اندر چستی پیدا ہوتی ہے بدن کے اندر، اور جسم کے اندر خون کی سرکولیشن جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے۔ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے چستی عطا کی، تو نے مجھے جو ہے ایکٹیویشن عطا کی۔ اللہ کا شکر وہاں بھی ادا کیا جائے۔ اور جب بھی کوئی خوشی دیکھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خوشی دیکھتے تھے تو آپ علیہ السلام الحمدللہ کہتے، بلکہ آپ کا معمول یہ تھا آپ کوئی غم بھی دیکھتے تھے پھر بھی کہتے تھے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر جس حال میں وہ رکھے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں نا، یہ فلاں بندہ ہے کسی مصیبت میں، فوراً اللہ کا شکر ادا کریں اپنے لیے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ جس مصیبت میں اس کو مبتلا کیا مجھے نہیں کیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب آپ ہر مصیبت والے کو دیکھ کے ایسے پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ رب العزت اس مصیبت سے آپ کو نجات دلا دیتے ہیں ساری زندگی کے لیے جس مصیبت میں وہ بندہ مبتلا تھا۔ تو یہ ایک بڑی نعمت ہے، بڑی غنیمت ہے۔ رسول اکرم نے جو کلمات سکھائے، جو مقامات سکھائے، لباس پہنے تو اللہ کا شکر، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ اسی طرح آپ نیند سے بیدار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جسم میں عافیت دی تو اس وقت اللہ کی تعریف، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وآذن لی بذکری۔ آنکھ کھلی ہے، بستر سے اٹھا ہے، پہلے نمبر پہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عافیت دی اور میری روح مجھے واپس کر دی۔ ان کلمات کو زندگی میں معمول بنانا چاہیے اور دن رات جو ہے الحمدللہ الحمدللہ ہر نعمت پہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت نے اس کے اوپر انعامات بھی بہت رکھے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ الحمدللہ، ایک بار کہیں الحمدللہ، والحمدللہ تملأ المیزان۔ نبی اسلام نے فرمایا ایک مرتبہ جو دل سے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت جو نیکیوں کا ترازو ہے، پلڑا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے بھر دیتے ہیں، پورا پلڑا۔ اور آپ نے فرمایا التسبیح والحمدللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض۔ اگر سبحان اللہ اور الحمدللہ کا کمبینیشن بنا لیتے ہیں آپ تو پھر کیا ہوگا کہ زمین سے لے کے آسمان تک یہ ساری جو ہے وہ خلا آپ کے لیے نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت سے اور آپ کو اضافہ بھی دیتے ہیں نعمتوں میں۔ جب بھی انسان اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ بکر بن عبداللہ المزنی کہتے ہیں کہ جس بندے نے بھی الحمدللہ کہا، اللہ کے ذمے فرض ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو اس الحمدللہ کے بدلے کوئی نعمت عطا کرے۔ جب وہ نعمت مل گئی پھر اس نعمت پہ وہ بندہ شکر ادا کرتا ہے الحمدللہ، پھر اللہ پہ واجب ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اور نعمت دے۔ اسی طرح لن تنفد کلمات نعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کس طرح نوازتے ہیں، اگر وہ غم کی حالت میں بھی اللہ کی حمد بیان کریں۔ ایک آخری حدیث سنیے گا پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاس فرشتے جاتے ہیں، معصوم بچے کی روح قبض لے کر جاتے ہیں، معصوم بچے کی روح قبض کرتے ہیں اور اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ہاں فرشتوں تم نے میرے بندے کے لختے جگر کی روح قبض کر لی؟ قبضتم ثمرۃ فؤادہ، اس کے دل کے ٹکڑے کو لے آئے اسے چھین کے، اس کا کیا ریاکشن تھا، اس کا کیا رسپانس تھا، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ یا اللہ وہ تیری حمد بیان کر رہا تھا اور انا للہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ رب العزت جب کہ جانتے ہیں تو اللہ رب العزت فرشتوں کو دکھانے کے لیے کہ میرا بندہ اس صدمے میں بھی میری حمد بیان کر رہا تھا، ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، جاؤ جنت میں اس کے نام کا ایک گھر بناؤ اور اس کے اوپر تختی لکھ دو بیت الحمد، یہ حمد کا گھر ہے۔ یہ اس کو اس لیے ملا کہ اس نے صدمے میں بھی اللہ کی حمد بیان کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين